مولانا رئیس القادری صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے ریاکاری کا انجام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حضرات محترم، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف سے آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعے اسی آیت مقدسہ کہ جس کو ابھی خطبے میں تلاوت کیا عنوان بنا کر عمل میں ریاکاری، دکھاوا اور تصنع سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا چونکہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ دو مہینے عبادت کے مہینے ہیں، تو ان مہینوں میں جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں تو عبادت کرتے وقت یا عبادت کی مقبولیت کے لیے جو باتیں رکاوٹ بنتی ہیں یا جو برائیاں ہیں اور جو بیماریاں ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ہم اور آپ جب اپنے رب کی عبادت کریں تو ان بیماریوں سے اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف کر لیں، تاکہ ہماری عبادتیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جائیں۔ تو ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ریاکاری ہے، اور اس ریاکاری کی ضد ہے اخلاص۔ یعنی آدمی اگر کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے تو اس کی نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل اپنے رب کی رضا اور اس کی لقا کے لیے کر رہا ہوں، اور کوئی اور نیت اس کے اس عمل میں شامل نہ ہونے پائے۔ اسے اخلاص اور خلوص کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور دل کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی ہو کہ لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ شخص بڑا نیک اور دیندار ہے، تو عزیزان محترم یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ اور جس عمل میں ریا اور دکھاوا شامل ہو جائے وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول نہیں ہوگا۔ لہذا ان بیماریوں اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ریا کو سمجھا جائے کہ جس کے چند گوشے ہم نے گزشتہ جمعے آپ کی گوش گزار کیے تھے، اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک مرض کی تشخیص نہیں ہوگی، جب تک کہ معلوم نہیں ہوگا کہ مرض کیا ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیاء سعادت میں یہ نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ عالم کی 2 رکعت جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہیں، اس لیے کہ اسے اپنی عبادتوں اور اپنے عمل کی آفتوں کا علم نہیں، وہ عبادت کیے جاتا ہے لیکن عبادت میں اخلاص پیدا اگر نہیں کر سکے گا تو وہ عبادتیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ عالم کی 2 رکعت جاہل کی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ عبادت کا کھوٹا پن یہ بالکل سونے کے کھوٹے پن کی طرح ہے کہ جس طریقے سے سونے کے کھوٹے پن کو سوائے جوہری کے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، بالکل اسی طریقے سے عبادت کا بھی کھوٹا پن ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے علماء کے اقوال اور دین کو سمجھنا ہوگا۔ ان بیماریوں کو پہلے سمجھنا ہوگا تاکہ بیماری کا اگر پتہ چل جائے تو اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ اب آئیے چند روایات میں آپ کی خدمت میں کتب احادیث سے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اگر خلوص سے خالی اور ریاکاری سے کوئی کام کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں سے روایت کو نقل کیا، جو اصل کے اعتبار سے موطا امام مالک میں ہے، کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ایک شخص موجود ہوگا، اور جب اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس شخص نے عبادت میں میرے ساتھ میرے بندوں کو شریک کر لیا، اور اس نے اپنی عبادت اور اپنا اجر میری بجائے ان بندوں کو دے دیا، اور اب ہمارے دربار میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہی عمل قبول کرتے ہیں کہ جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے، خاص ہماری رضا اور ہمارے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کیا جائے تو ہم صرف اسی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ اخلاص کے علاوہ اگر کوئی عمل کیا جائے اس میں خلوص اور للہیت اگر نہ ہو تو ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہرگز قبول نہ ہوگا۔ اور آپ نے گزشتہ جمعے بڑی تفصیل سے سماعت فرمایا کہ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا عمل کر لے، حتیٰ کہ وہ جہاد کر کے اور اپنی جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دے،
لیکن اگر اس میں بھی خلوص اور للہیت نہ ہو تو عزیزان گرامی وہ عمل بھی، اتنے بڑے بڑے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں دوزخ اور دوزخ میں رہنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ریاکار اور خلوص سے عمل نہ کرنے والوں سے پناہ مانگیں گے اور چیخیں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ چیخے گی اور دوزخ کیوں چیخے گی؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دوزخ تو بذات خود بہت بری جگہ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے اس کے بعد امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ریاکار کے لیے دو ندامتیں بیان فرماتے ہیں کہ ریاکار اور ایسا شخص کہ جس کا عمل اخلاص سے خالی ہو، اس کے لیے دو ندامتیں ہیں، دو قسم کی ندامتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ عمل کرتا ہے اور اس کے اعمال فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں اس کے اعمال کو سجین میں ڈال دو، جہنم کی ایک وادی ہے، فرمایا جائے گا کہ اس میں ڈال دو۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک ندامت تو یہ کہ فرشتے اس کے اعمال سے واقف ہوتے ہیں اور اس کے اعمال جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور دوسری ندامت یہ ہے کہ کل قیامت میں جب تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو ارشاد فرمایا جائے گا کہ ریاکاروں کو بلاؤ، ایسے لوگوں کو بلاؤ کہ جن کے اعمال میں اخلاص نہیں ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ان کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ او کافر، او فاجر، او غدار، اور کہا جائے گا کہ او نقصان اٹھانے والے، خسارے والے۔ یہ کل قیامت میں عزیزان گرامی ریاکار کو اس طریقے سے بلایا جائے گا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں کچھ لوگوں کو ارشاد ہوگا کہ فرشتوں انہیں لے جا کر کے جنت میں لے جاؤ۔ وہ خوشی خوشی اس راستے پر چلیں گے اور جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، دیکھیں گے کہ جنت میں اچھے اچھے محل بنے ہوئے ہیں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں، باغات ہیں۔ وہ دیکھیں گے اور جنت کی خوشبو کو سونگھیں گے، قریب ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ حکم ہوگا فرشتوں انہیں روک لو، انہیں روک لو اور انہیں لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندے عرض کریں گے کہ مولا، اس سے اچھا تو یہ تھا کہ تو ہمیں پہلے ہی جہنم میں ڈالنے کا حکم، اور اس سے تو ہمیں اور تکلیف ہوئی۔ تو ارشاد ہوگا کہ میرے بندوں، یہ اسی لیے تھا کہ تاکہ تمہیں تکلیف پہنچے اور تمہیں پتا چلے کہ ہماری عبادت میں شریک کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، ہماری عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ کتنی بری بات ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی 2 قسمیں ہیں، ایک عمل میں اخلاص اور ایک ہے طلب ثواب میں اور طلب اجر میں اخلاص۔ فرماتے ہیں کہ عمل میں اخلاص تو یہ ہے کہ خالصتاً تقرب الی اللہ اور خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کی جائے، کوئی کام بھی اس لیے کیا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہم اسے کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک قسم تو یہ ہے اخلاص کو، اور فرماتے ہیں دوسری قسم ہے طلب اجر میں اخلاص، یعنی طلب اجر اور ثواب کی طلب صرف اور صرف آخرت کا نفع ہو، دنیا کی کوئی چیز اس سے حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، صرف اور صرف آخرت کی، گویا آخرت کے نفع کے لیے آدمی نیت کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 قسمیں اخلاص کی ہیں، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کو، نیت کو بھی اخلاص فرمایا کہ جیسی نیت آدمی کرے گا اسے ویسا ہی اس کا اجر ملے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا جاتا ہے کہ انہیں 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، تقریباً 7,000 سے کچھ زائد روایات
انہوں نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل فرمائی، اور بخاری شریف جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی محنت اور ان کا کارنامہ ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7,000 احادیث کا جو ذخیرہ ہمیں دیا، جب اس کی ترتیب کی تو آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ سب سے پہلی حدیث کون سی نقل کی جائے جس سے ہماری کتاب اور دوسری کتابوں میں نمایاں اور ممتاز ہو جائے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جو سب سے پہلی حدیث نقل فرمائی وہ حدیث نیت ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے نیت کی۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی تاکہ دنیا کو حاصل کرے، اور اگر کسی نے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا سبب ایک روایت یہ بنی کہ ایک شخص نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم فرماتے اور آپ نے جب ہجرت فرمائی تو ایک شخص نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس عورت نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم مدینہ منورہ ہجرت کرو گے تو میں تجھ سے شادی کروں گی، تو انہوں نے اس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کی نیت کرے گا اسے وہی ملے گا۔ چنانچہ ان صحاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب آئیے ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں اپنے اعمال کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہمارے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے علاوہ اور بھی نیتیں شامل ہو جاتی ہیں؟ میں آپ کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ ہم اور آپ یا اللہ تبارک و تعالی نے جسے یہ توفیق بخشی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی، حج بیت اللہ کے لیے کوئی شخص گیا اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، چلو آب و ہوا کی تبدیلی ہو جائے گی، موسم کی تبدیلی ہو جائے گی، اور جدہ اور دوسرے شہروں میں جو ہمارے عزیز اور اقارب وہاں مقیم ہیں ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی، 2-4 دن ان کے گھر میں رہ لیں گے اور حج بھی ادا کر لیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن عمل میں اس طریقے سے دوسری نیتوں کو شامل کرنے کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں ضائع چلی جائیں گی۔ تو اس طریقے سے ہم اور آپ جب اپنے اعمال میں نیتوں کو شامل کر لیں دوسری، تو ہم اپنے اجر کو عزیزان محترم کھو دیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک صاحب کا واقعہ نقل فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کشتی میں بیٹھ کر جہاد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب کسی سے کوئی سودا کر رہے ہیں، کوئی چیز کوئی شے فروخت کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اگر میں بھی یہ خرید لوں اور وہاں اپنے منزل مقصود پر پہنچ کر کسی کو اگر فروخت کر دوں تو اس سے مجھے کچھ آمدنی ہو جائے گی۔ یہ خیال ان کے دل میں آیا، انہوں نے ابھی سودا نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کی آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ 2 افراد آسمانوں سے اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ ان غازیوں کے نام لکھنا شروع کرو کہ اتنے لوگ ان میں سے غازی ہیں، یہ شخص یہ تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، ان کا نام تماشا دیکھنے والوں میں لکھو، فلاں فلاں شخص تجارت کرنے والے ہیں، ان کا نام تاجروں میں لکھ دو، یہ جہاد کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے ایک نظر دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کا نام تجارت کرنے والوں میں لکھو۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، میں تو جہاد کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس تو کوئی مال تجارت نہیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ تم نے ارادہ تو تجارت کا کر لیا تھا
اور کہنے لگے کہ ایسا کرو، اس کے نام کے ساتھ یہ دونوں باتیں لکھ دو کہ یہ چلا تو تجارت کے لیے، چلا تو جہاد کے لیے تھا، لیکن راستے میں اس کے دل میں تجارت کا خیال آیا، یہ دونوں چیزیں اس کے نام کے آگے لکھ دو، اللہ تبارک و تعالی جو چاہے اس سے متعلق حکم فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آدمی کے عمل میں ذری سی اگر کوئی بات اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے خلاف اگر شامل ہو جائے تو آدمی کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، اس کی نیکیوں کو، اس کے اجر کو اکارت کر دیتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ 30 سال سے انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی، 5 نمازیں پہلی صف میں وہ ادا کرتے۔ ایک دن وہ جماعت میں پہنچنے سے کہیں لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی اور انہیں اپنی پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، آخری صف میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے عرصے سے تو پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا اور آج آخری صف میں رہ گیا۔ ایک شرمندگی، ایک ندامت جب دل میں آئی، وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اپنی 30 سال کی نمازوں کو دوبارہ پڑھا، اس لیے کہ جب اس میں خواہش یہ پیدا ہو گئی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میں نے وہ ساری عبادت لوگوں کی دکھانے کے لیے کی تھی تاکہ لوگ مجھے نیک اور اچھا کہیں کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں کہ روزانہ ہر نماز پہلی صف میں ادا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ عمل میں ذری سی بھی اگر کہیں مداخلت لوگوں کی شامل ہو جائے، اس آمیزش کی وجہ سے آدمی اپنے بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تو حضرت معاذ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ معاذ، عمل میں اخلاص پیدا کرو، عمل چاہے قلیل ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر خلوص نیت سے کیا جائے وہ بڑے بڑے اعمال پر حاوی ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تابعی ہے، آپ کا ایک واقعہ اس اخلاص سے متعلق ہمیں کتب احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ حضرت حذیفہ ابن یمان یہ پوری جماعت صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی مانے جاتے تھے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حذیفہ ابن یمان سے پوچھا کہ اے حذیفہ، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ اے حسن بصری، میں نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ، میں نے یہی سوال ایک مرتبہ حضرت جبریل امی سے کیا کہ اے جبریل، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اب اس کا معاملہ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت جبریل امی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہی سوال ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے کیا کہ مولا، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ جس مومن مسلمان کے سینے کو پسند کرتا ہوں اس کے سینے میں اسے رکھ دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اخلاص کا معاملہ بڑا اعلیٰ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اسی کی طرف قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ جسے ہم نے شروع میں تلاوت کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی لقاء اسے حاصل ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، اور فرمایا کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا،
اور ہماری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، ہماری عبادت میں کسی کی خواہش اور کسی کی نظروں میں اچھا ہونا جو ہے وہ آدمی خواہش نہ کرے کہ اگر وہ یہ خواہش کرے گا تو اس کا عمل اسی کے لیے ہوگا، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث میں ارشاد ہوا کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کام کی نیت کی جائے گی وہ اس کام کو آدمی پالے گا۔ اور ایک بات ضمناً یہاں عرض کروں کہ ہم اور آپ دیکھتے کو ایصال کر دیں، عزیزان گرامی ذرا سا ملاحظہ فرمائیے کہ ہم اور آپ جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں ذرا سی بھی اگر کوئی اور بات شامل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی سے ثواب حاصل کرنے کے علاوہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور نیت اس میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب اکارت چلا جاتا ہے۔ تو اب ملاحظہ فرمائیے کہ جو لوگ پیسے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، جو لوگ پیسے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، ان کا عمل یقیناً پیسے کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ مقبول نہیں ہوگا۔ جب وہ مقبول نہیں ہوگا تو اس کا ثواب کسی کو ایصال کرنا بھی نہیں ہو سکے گا، اس کا ثواب ہم اپنے مردے کو پہنچائیں یہ ہرگز نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جب اس عمل میں ثواب ہی نہیں ہے تو اس کا ایصال کیسے ہوگا۔ یہ ایک بات ضمناً میں نے عرض کر دی۔ اور اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ فرائض میں ریا اس معنی پر نہیں ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھے گا اور اگر وہ ریا کے لیے پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے تو اس کا عمل اس صورت میں ضائع ہوگا جبکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے تو نماز پڑھے اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ نماز چھوڑ دے تو ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کو پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے میں اگر اس میں ریا شامل ہو جائے گی کہ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے، چلو اپنے قیام کو طول دے دو، اپنے سجدوں کو طویل کر دو، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن جو اس نے نماز میں ایک خشوع پیدا کیا ہے اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے بعد اور کئی اقوال ایسے نقل کیے کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاص یہ عبادت کا مغز ہے، بغیر خلوص سے آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب آئیے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلوص اور اخلاص آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے ہم معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں میں کیسا خلوص ان کی رگوں میں پیوستہ تھا۔ ایسا خلوص اگر آج ہم میں پیدا ہو جائے تو عزیزان گرامی ہمارا ظاہر بھی سنور جائے اور ہمارا باطن بھی سنور جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر جنگ میں اپنے مد مقابل سے جنگ کر رہے ہیں، اپنے مد مقابل سے برسر جہاد ہیں۔ حضرت علی نے جنگ کے دوران ایک ایسا وار کیا کہ ان کا مد مقابل زمین پر آ گیا اور حضرت علی اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ قریب تھا کہ حضرت علی اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتے، اس شخص نے کیا خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاند جیسے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بجائے اس کے کہ ایک وار کاری ایسا کرتے کہ اس کو اس دنیا سے فارغ کر دیتے، لیکن حضرت علی اس کے سینے سے اٹھ گئے۔ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا کہ علی یہ کیا معاملہ ہے، میں نے تو ایک ایسا قبیح فعل کیا، میں نے ایک ایسا نامناسب فعل کیا کہ جس کی بنا پر تمہیں تو اور غصہ آنا چاہیے تھا اور زیادہ مجھ پر وار کرتے، اور یہ کیا بات ہے میری سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا ہمارے اعمال کی درستگی کے لیے عزیزان گرامی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں جو تجھ سے لڑ رہا تھا خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کے لیے لڑ رہا تھا، صرف اور صرف اللہ کے دین کی حفاظت اور اللہ کی رضا کے لیے میں تجھ سے لڑ رہا تھا، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا اب میرے غصے میں میرا نفس بھی شامل ہو گیا، اب صرف میں اللہ کے لیے تجھے وار نہیں کرتا،
اب تیرے تھوکنے سے مجھے غصہ آ گیا اور مجھے یہ گمان ہوا کہ اب جب میں وار کروں گا تو یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا، اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ عزیزان محترم، ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاص۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معاملے سے وہ شخص مشرف باسلام ہو گیا۔ اب آئیے آخری بات، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا اخلاص۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کے پیر ہیں، اور حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اے حضرت جنید، آپ میں اخلاص کی یہ دولت کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اولیاء کرام میں بہت بلند ہے، اور دنیا تصوف کے آپ سرخیل مانے جاتے ہیں، اور ان میں اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور، آپ میں اخلاص کی دولت کیسے آ گئی؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ لوگ متعجب ہوئے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ولی کامل اور یہ کہے کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ لوگوں نے چاہا کہ اس کی وجہ معلوم کریں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر غربت نے اتنا پریشان کیا مجھے کہ میرے پاس اپنے بال ترشوانے کے لیے پیسے نہیں تھے، بال ترشوانے کے لیے حجام کو اجرت دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تو میں نے یہ سوچ کر کہ چلو کسی حجام سے اللہ کا واسطہ دے کر دیکھتے ہیں کہ وہ شاید اللہ کا واسطہ سن کر میرے بال تراش دے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حجام کی دکان پر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کسی آدمی کی حجامت بنا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے میرے بال تراش دے۔ اس شخص نے جب حضرت جنید کو دیکھا، ان کو فوراً بڑی عزت کے ساتھ ایک نشست پر بٹھایا، اور جن صاحب کی وہ حجامت بنا رہا تھا آدھی حجامت میں اسے چھوڑ کر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی حجامت بنانے لگا، اور بڑے قاعدے سے حجامت جب بنا لی، حجامت بنانے کے بعد کچھ سکے اپنی جیب سے نکالے اور کسی کاغذ میں لپیٹ کر حضرت جنید کو گویا نذرانہ بھی پیش کیا۔ وہ شخص جس کی حجامت ابھی ادھوری تھی وہ کہنے لگا کہ بڑا عجیب آدمی ہے کہ میں تجھے پیسے دے کر حجامت بنوا رہا ہوں اور تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اور ایک فقیر جب آیا تو تو نے میری حجامت چھوڑ کر اس فقیر کے بال تراشے، بڑا عجیب آدمی ہے تو۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس حجام نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ حضرت جنید فرماتے ہیں اس حجام نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تیری حجامت میں اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس شخص کے بال میں نے اس لیے تراشے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیا، اس کے بال میں نے صرف اور صرف اللہ کے لیے تراشے ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اس شخص سے میں نے اخلاص سیکھا، اور یہی نہیں حضرت جنید فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھ پر یہ احسان کیا، میں نے دل ہی میں ٹھان لی کہ میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس کچھ مال آ گیا، میں فوراً وہ تھیلی لے کر اشرفیوں کی اس حجام کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھائی حجام، فلاں موقع پر جو تو نے میرے ساتھ مہربانی اور مجھ پر احسان کیا تھا، یہ لو اشرفیاں رکھ لو، میں تمہارا احسان اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اس حجام نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ فقیر نکل یہاں سے، اس لیے کہ میں نے وہ عمل تجھ سے اشرفیاں لینے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عمل کیا تھا۔ عزیزان گرامی، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ عمل میں اخلاص کتنا ضروری ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو اسے حدیث شریف میں اسے شرک فرمایا گیا۔ آدمی جب عبادت میں ریاکاری کرے تو اسے شرک اصغر کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی قائم کردہ تنظیم جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے ہمارے اکابر علماء اور بزرگوں نے دین کی زبردست خدمت کی ہے۔ آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، جن مسائل میں گرفتار ہیں، ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مبارک جماعت کی شاخیں ہر شہر اور ہر علاقے میں قائم کی جائیں اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جڑ کر اسلام و سنیت کی حفاظت اور فروغ کے لیے کام کیے جائیں۔ اہل سنت کی جماعت ہے رضائے مصطفیٰ، اہل سنت کی جماعت ہے رضائے مصطفیٰ، راہ تنظیم و شریعت ہے رضائے مصطفیٰ۔ بڑھ رہی ہے دہریت ہے آج دور پرفتن، واقعی تیری ضرورت ہے رضائے مصطفیٰ۔ فی الحقیقت ہے زمانہ مقتضی تیرا ہی اب، بالیقین تیری ضرورت ہے رضائے مصطفیٰ۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے موجودہ سرپرست جانشین حضور مفتی اعظم تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا قادری مدث اللہ العلی ہیں، اور کل ہند صدر حضرت کے شہزادے علامہ محمد اسجد رضا خان قادری مدث اللہ العلی ہیں، جن کی رہنمائی میں ہندوستان اور دیگر ملکوں میں ہزاروں سنی نوجوان دین و سنیت کی تبلیغ اور مسلک اعلی حضرت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے شہر میں مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے اجازت حاصل کر کے جماعت رضائے مصطفیٰ کی شاخ قائم کیجیے۔ اس طرح آپ مرکز سے جڑ جائیں گے اور دین و سنیت کی اشاعت کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ اپنے موبائل میں لکھیں برانچ اور 8080 430 440 پر SMS کر دیں۔ اگر آپ اپنی کمیٹی یا انجمن کا نام تبدیل کر کے جماعت رضائے مصطفیٰ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مرکز کی اجازت ضروری ہے، بلا اجازت ایسا نہ کریں۔ اس مقصد کے لیے بھی آپ برانچ لکھ کر SMS کریں جس طرح ابھی بتایا گیا۔